گفتگو کرتا ہے، اس دنیا میں آ کر کیسے کیسے کام کرتا، کیسے کیسے اللہ کی نافرمانی کرتا۔ ارے ذرا اپنی حیثیت کو دیکھ لے، اپنی اس شان کو دیکھ لے کہ اس کو 24 گھنٹے وقت ملا، جب چاہے جہاں چاہے اپنے رب سے رجوع ہو جائے، کبھی خود رب سے باتیں کرنے لگے، نوافل پڑھنے لگے، اور کبھی کون بات پڑھ کر رب کی باتیں اس سے ہونے لگے۔ ایک منادی والا جب یہ منادی کر رہا ہوگا کہ وہ لوگ کون ہیں جو چرپائی سے جدا ہوتے تھے، کہ تھوڑے سے تعداد میں لوگ ہوں گے، اور یہ بے حساب اور کتاب جنت میں چلے گی، باقیوں کا حساب اور کتاب شروع ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ نہیں نکلا؟ کیوں وہ فاتحہ ذرا دل سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اس وعدے کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ کہ آپ بھی کچھ اللہ سے دور لگا لیا کریں گے، راتوں کو کبھی چرپائیوں سے اٹھ جایا کریں گے، جب سب سو جایا کریں گے، اپنی گناہوں کو یاد کیا کریں گے، اپنے گناہوں کو یاد کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور رویا کریں گے۔ نہ جانے کون سی شان ہو کہ آپ کی آنکھوں سے 2 قطرے نکل جائیں، آپ کی آنکھوں سے 2 قطرے نکل جائیں اور آپ کی زندگی بن جائے۔ دیکھو یہ جو آج ہم جن کا نام لیتے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے اپنی محنت کی، اللہ سے لوہ لگایا، آج ہمیں حکم ملا کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ تو ہم اپنے اندر یہ غور کریں کہ ہم ان کے کتنے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آج اگر ہم ایک ہی بات کو سمجھ جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہیں، اللہ کی حدود سے باہر نہ نکلیں، تو اللہ کی حدود میں ہماری آنکھیں ہیں، اللہ کی حدود میں ہمارے کان ہیں، اللہ کی حدود میں ہمارے ہاتھ ہیں، اللہ کی حدود میں ہمارے پاؤں ہیں۔ تو ہم ان آنکھوں سے کوئی نازیبا چیز نہ دیکھیں گے جس کا دیکھنا اسلام نے منع کیا، اللہ نے منع کیا، جس کا دیکھنا ہم سب کے آقا نے منع کیا، ہم اس کو نہ دیکھیں گے۔ اگر ہم شریعت کی حدود میں رہیں گے، اور ان ہاتھوں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، اللہ کی رحمت جو عطا فرمائی، نعمت جو عطا فرمائی، اس سے ہم کوئی غلط کام نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاؤں دیے تو ہم کسی ایسی جگہ پر نہ جائیں گے جس کا جانا شریعت نے منع کر دیا۔ ان پاؤں کو لے کر ہماری خواہش ہوگی ہم مکہ جائیں، مدینہ جائیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعے کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہوگا۔ کس ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کہ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا حضور، جبکہ ان کے بیٹے نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک جنگ تھی اور جنگ کے دوران بیٹا کہتا ہے ابا حضور آپ کئی دفعہ میرے سامنے آئے، کئی دفعہ آپ میرے سامنے آئے اور میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹا اگر تو میرے سامنے آتا تو میں ایک لمحہ کی بھی دیر نہ کرتا، تیری گردن تیرے تن سے جدا کر چکا ہوتا۔ کہ یہ ہے محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ارے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی امامت میں حضرت علی شیر خدا نے 2.5 سال نمازیں پڑھی، اور امامت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت علی شیر خدا نے ان کو اپنا امام چنا۔ محبت کا تقاضا صحابہ میں دیکھنا ہے تو حضرت علی کی محبت کو دیکھو، ابو بکر صدیق کی محبت کو دیکھو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دیکھو۔ ارے کوئی اپنا امام ایسے نہیں بناتا، امام اسی کو بنایا جاتا ہے۔
ہے جس کا دل میں کوئی بغض نہیں ہوتا. ارے کہنے والوں دیکھو، اگر تمہارے دل میں اپنے امام کے بارے میں ذرا سا بھی کوئی نکتہ ہوگا، ذرا سا بھی کوئی بغض ہوگا، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تمہارا سجدہ قبول نہیں ہوگا. حضرت علی کو حضرت ابو بکر صدیق سے پیار تھا، ابو بکر صدیق کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار. اگر پیار ہے تو ان کی امامت میں نماز پڑھی. آج آپ دیکھ لو، پھر کئی مسائل میں دیکھ لو، اگر ہمارا دل نہیں مانتا، اگر ہم کسی امام مسجد کے بارے میں جانتے ہیں، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. اگر پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. اسی طرح اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو حضرت علی شیر خدا جیسا جنیر کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز نہ پڑھتا. ایک دن نہیں بری، 2.5 سال بڑی ہے، 2.5 سال بڑی ہے. تو جو بولتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ارے ان کو حیا کرنی چاہیے. دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت یہ عام جماعت نہیں ہے. یہ جماعت وہ جماعت ہے جس کا چناؤ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اپنے محبوبوں کو جب پہلا توسط دیا وہ ایسے تو نہیں دیے ہوں گے. ارے ان میں کچھ خوبیاں تو ہوں گی، کچھ ان میں اچھائیاں تو ہوں گی، ان میں بے شمار خوبیوں کے وہ مالک ہوں گے. تو ایسے ان پر بہتان لگانے والوں کان کھول کے سن لو کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی صحابہ کی بھی گستاخی ہم سے برداشت نہیں ہوتے. اس لیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کو تو اس کی گفتگو، اس کا چہرہ، اس کا لباس اچھا لگتا ہے، اس کے دوست اچھے لگتے ہیں، اس کے گھر والے اچھے لگتے ہیں، اس کے ماں باپ اچھے لگتے ہیں، اس سے محبت کرنے والے اچھے لگتے ہیں. ہمیں تو اہل بیت اچھے لگتے ہیں، ہمیں تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے لگتے ہیں. ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں. ابو بکر کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولادت آتی ہے، عرس آتا ہے تو پھر بیان ہوتا ہے. ایک اس آستانے پر نہیں ہوتا، شمال میں بھی ہوتا ہے، مشرق میں بھی ہوتا ہے، مغرب میں بھی ہوتا ہے، جنوب میں بھی ہوتا ہے. ہم تو حضرت علی شیر خدا کا کی بھی شان بیان کرتے ہیں، ہم تو حضرت عثمان غنی کی بھی شان بیان کرتے ہیں، ہم امام حسن امام حسین کی بھی شان بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں، ہماری رگوں میں خون حسینی ہے. ہم کسی صحابہ کی توہین برداشت نہیں کرتے، ہم کسی صحابہ کو اپنی شان میں کم نہیں سمجھتے. انشاءاللہ اگلا بیان آنے والا جمعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت حضرت علی، ان کی محبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. آپ یہ دیکھیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہتے ہیں وہ سن لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی محبت کرتے ہیں. کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اتنے ہی الفاظ بہت ہیں کہ ان کی امامت میں حضرت علی شیر خدا نے 2.5 سال نمازیں ادا فرمائی. اور امام ماننا کوئی معمولی بات نہیں ہوتا. امام کیوں مانا کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے محبت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر سے محبت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ سے محبت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امت سے محبت ہے. ہماری 70 امام سے زیادہ
محبت کرنے والا ذرا اس کا دامن تو پکڑ کر دیکھو، ذرا اس کو پکار کر تو دیکھو، زبان سے نہیں، ذرا اپنے دل سے یا رسول اللہ کہہ کر تو دیکھو، ذرا یا رسول اللہ کہہ کر تو دیکھو، دیکھو وہ تمہارے سامنے تمہاری مدد کے لیے کیوں نہیں آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ کلمہ پڑھتے ہو تو کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نماز پڑھتے ہو تو کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جب اس سے نکلتے ہو تو پھر کہتے ہو کہ نہیں ان کا وصال ہو گیا۔ ارے دیکھو کل نفس ذائقۃ الموت، کون پاک کا احساس ہے کہ موت کا ذائقہ چھٹنا ہوتا ہے، موت آتی ضرور ہے، کہاں لکھا ہے کہ موت آ گئی بات ختم ہو گئی؟ عذاب کا بھی ہے ذکر، روح کا بھی ذکر ہے، روحیں کہاں کہاں ہوں گی، اسی آستانے پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آج کچھ باتیں یوں ہو گئی کہ کچھ ایسے لوگوں کے کچھ سوال تھے کہ بھائی حضرت علی کے بارے میں ہم اس قسم کی کوئی بات نہ 1976 سے لے کر اب تک کی نہ آگے کریں گے۔ ہم سارے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سارے صحابہ کی شان کو سمجھنے والے ہیں، ہم اہل بیت کی شان کو سمجھنے والے ہیں، بالکل نہیں کریں گے۔ جہاں تک رہی ارے محبت والے جدا کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا کرتے ہیں، وہ تو ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں آج بھی۔ اور جب ہم قبر میں جائیں گے تب بھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ارے جب ہم بولے صلات سے گزر رہے ہوں گے، اگر جو امت ان کی بولے صلات سے گزرتے ہوئے گرنے والی ہوگی، اس کو سنبھالنے والی بھی تو میرے آقا، آپ کے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ارے سفارش کرنے والے بھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس جہاں میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس جہاں میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیثوں کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کیسے انکار کر سکتے ہو کہ جس نے خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حقیقت میں اس نے اپنی زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روح اور جسم سے حاضر ہیں تو دیکھا تو اس پر عذاب معاف ہیں، اور وہ اس نے اپنی زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ لازمی جنت کا حقدار ہوگا۔ اللہ نے لیکن کیسے دیکھیں گے؟ جب دیکھیں گے جب ہم غلام بنیں گے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت پر ہو۔ آج ہم ذرا غور تو کر لیں کہ صبح سے لے کر شام، پانی پینے سے لے کر کھانے سے لے کر نماز میں کھڑے ہونے تک، اپنے ماں باپ سے بات کرنے تک، اولاد سے بات کرنے تک، بیوی کی شوہر سے بات کرنے تک، شوہر کی بیوی سے بات کرنے تک، کتنی طریقتوں پر عمل ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی حالت کے اوپر خود رونا آئے گا، ہمیں اپنی حالت پر خود رونا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت اور طریقت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں امام شافعی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ ہی ہے وہ والوں کا جو جہاں کے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے، سب پر اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔